बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इमरान खान ने आज ही एक इंटरव्यू दिया, फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बरतानिया का अखबार है, उसको इंटरव्यू दिया। और जैसे ही वो इंटरव्यू सामने आया, छपा, तो उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद शुरू हो गई। और तनकीद खसूसी तौर पे जो हुकूमती सर्कल्स हैं, हुकूमत के स्पोक्स पर्सन वगैरह, उन्होंने तनकीद शुरू की। और ये जो तनकीद है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि वो सारे किस्से को तोड़ मरोड़ के पेश करके अवाम के अंदर एक गलत इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि अवाम के अंदर एक अवेयरनेस, सही सूरत हाल जो है वो अवाम के सामने रहे, क्योंकि बिलाखिर इन चीज़ों में जमहूरियत में फ़ैसले तो अवाम ने करने हैं। लेकिन अगर अवाम के अंदर आप कोई गलत राय फैला दें और उसी को लगातार प्रोपेगेट करते रहें, तो फिर हो सकता है कि एक परसेप्शन बन जाए और अवाम जो है वो हक़ाइक़ से हट के सोचना शुरू कर दें। हकीकत ये थी कि ये हुकूमत एक साजिश के नतीजे में बनाई गई। एक साजिश के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। हकीकत ये है कि इस हुकूमत को बनाने के लिए बड़े पैमाने पे पैसा लगा के लोगों को ख़रीदा गया, मेंबर्स जो हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त हुई। ये भी हकीकत है कि एक साइफर था जिसमें कि धमकी थी और हमारे अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत का भी तस्लीम किया हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और एक डिमाश भी दिया उनको अमेरिकन्स को। सो ये हक़ाइक़ हैं। इमरान खान यही कहते आए पहले दिन से कि ये बाहर से की हुई एक साजिश, जिसमें इशारतन अमेरिका कहा कि अमेरिका मुलव्वस है, और वो डिमार्च की वजह से चीज़ें खासी क्लियर थी कि अमेरिका इसमें दिलचस्पी ले रहा है। फिर अमेरिका के जो यहाँ पे सफारतकार थे इस्लामाबाद में, वो मुख्तलिफ़ लोगों को मिलते मिलाते रहे, ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर्स को, और वो लोग जिन्होंने के बाद में हुकूमत गिराने के लिए एक अच्छा रोल प्ले किया, बड़ा रोल प्ले किया। तो साजिश में कोई शक नहीं। अलबत्ता ये जो बैठी हुकूमत है, ये पहले दिन से ये अपना एक राग अलापते हैं कि साजिश नहीं थी। अब चीज़ ये है कि कोई भी साजिश बाहर से हो, उसमें बाहर की हुकूमत पैसा लगाए या वो कोई और काम करें, लोगों को डराएं, धमकाएं, या कुछ भी किसी ज़रिए को लालच दें, अमेरिका में सेटल करने का कहें, लोग यहाँ के आलाकार बन जाते हैं और साजिश जो है वो कामयाब होती है। सो हमें गिला शिकवा जो कुछ भी होगा वो अपने लोगों से होगा, क्योंकि उनके तावन के बगैर तो साजिश हो ही नहीं सकती थी। बाहर से लाख कोई साजिशें करे, जब तक कि आपके अपने लोग ना बिकें, अपने लोग ना आगे आके उनके साथ तावन करें, तो ये साजिश तो कामयाब नहीं होती। सो असल मोहरे हमारे अपने लोग थे। अब इंटरव्यू जो वाशिंगटन इसको फाइनेंशियल टाइम्स को दिया इमरान खान ने, उसमें जो एंकर ने सवाल किया, ये वो जो जर्नलिस्ट थी उसने सवाल किया कि आपकी क्या राय है, हुकूमत जो आप कहते हैं कि अमेरिकन साजिश के तहत गिराई गई, तो अब उसके बारे में तो उन्होंने, इमरान खान ने इसका बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अब बात पुरानी हो गई, वो बात पीछे रह गई। इसका मतलब आप सब मतलब जानते हैं। पीछे रह गई का मतलब ये है कि वो तो होना था जो हो गया। अब हम अमेरिका के साथ इस चीज़ के ऊपर फसाद खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि अमेरिका जो जी चाहे करता, अगर हमारे अपने लोग घटिया ना होते तो ये काम कभी भी नहीं हो सकता था। लिहाजा अमेरिका को आदमी क्या गिला करे या क्या उसको कहें। सो खान साहब ने ये कहा कि हमें अमेरिका के साथ डिग्निफाइड, यानी एक आप कह लीजिए कि एक अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, जिनमें के बाइज़्ज़त ताल्लुकात हों और उसमें कोई हमारी तौहीन ना हो उसमें।
اب اس چیز کو توڑ موڑ کے تو حکومت کے جو اسپوکس پرسن ہیں، خاص طور پہ وزیر اطلاعات وغیرہ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ عمران خان کی پکڑ ہونی چاہیے، اس نے ملک کو برباد کیا، اس وقت سے یہ اپنا بیانیہ لے کے کہ جی سازش ہے، اور اب اس نے امریکہ کو کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں۔ بھائی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہر صورت آپ نے ٹھیک رکھنے ہیں، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے تعلق ٹھیک رکھنا بھی ہمارے مفادات میں ہے۔ چنانچہ عمران خان انٹرویو میں دوسری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ اگر میں حکومت میں آیا تو میں چاہوں گا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوستانہ تعلقات ہوں، یعنی وہ غلط فہمی دور کر دی کہ جو کہا گیا کہ آپ دشمنی رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، انہوں نے واضح کہا۔ اور پھر ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ جو میں نے روس کا دورہ کیا وہ میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا، لیکن چونکہ یہ دورہ ہم نے بہت مہینے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، اس لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم اس کو ختم کرتے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب جواب دیا، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس وقت امریکہ بڑا دندنا رہا تھا اور وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے عمران خان سے تنگ تھے تو بائیڈن مل ہی نہیں رہا تھا، عمران خان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کہ بالآخر انہوں نے اس رشین دورے کے بعد حکومت کو گرانے کا کام کیا۔ اب یہاں پہ عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھی ڈپلومیسی، ہر حکومت جو بھی اچھی حکومت ہوگی وہ کوشش کرے گی کہ سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہو، جن کے ساتھ دشمنی ہے ان کے ساتھ بھی آپ اس طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں کہ آپ کا ملک زبردستی بلا وجہ کسی جنگ کا حصہ نہ بن جائے۔ امن آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ امن ہوتا ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں، اگر امن نہیں ہوگا تو قوم کی ترقی جو ہے وہ رک جائے گی۔ عمران خان نے یہ بڑی اچھی بات کی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ کی۔ تعلقات اچھے رکھنے کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان تعلقات میں ایک جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ اور جو پہلے اچھے تعلقات کبھی رہے اس کا ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں پاکستان ایک کرائے کی بندوق کی طرح امریکہ کا کام کرتا رہا، اور یہ ہمیشہ سے عمران خان کا ایک اصولی موقف رہا ہے۔ اس نے کہا اگر میں حکمران ہوں تو میں قطعاً کسی کی کرائے کی گن نہیں بنوں، کرائے کی بندوق بننے کو تیار نہیں۔ یہ بھی کہا کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ بھی، کسی ملک کے ساتھ آقا اور غلام والا نہیں ہوگا کہ جو کوئی کہتا جائے میں مانتا جاؤں کہ اچھا جی یہ کر دے وہ کر دے۔ اس ساری بات میں عمران خان نے در حقیقت ایک اپنے ملک کی ڈگنیٹی، اپنے ملک کی ایک شان و شوکت، اس کا وقار، عزت، اس کو بحال رکھنے کی یا اس کے اوپر سودا نہ کرنے کی بات کی۔ یہ قطعاً نہیں کہا کہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب جو یہاں پہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، چونکہ یہ حکومت ایک سازش کے تحت آئی تھی اور ان کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کو یا عوام کو، پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیں اور بتائیں کہ سازش نہیں تھی، ہم تو بڑے جمہوری طریقے سے آئے ہیں، تو وہ اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اب عمران خان خود مان گیا، امریکہ کو کہہ رہے کہ یہ امریکہ کی کوئی سازش نہیں تھی، حالانکہ اس نے یہ کہا ہی نہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، مطلب اس کے ذہن میں ہے کہ سازش تو کی تھی آپ نے، لیکن کہا اس نے یہ ہے کہ اب ہمیں آگے دیکھنا چاہیے، وہ رہ گئی بات پیچھے۔ میں اس کا اب آگے مزید چرچا نہیں کرنا چاہتا، یا اس چیز کو لے کے میں آگے امریکہ کے ساتھ ٹکر نہیں مارنے چاہتا۔ یہ وہ ہے انٹرویو۔ باقی دونوں پوائنٹ اس کے، یہ ڈپلومیسی آپ کو کہتی ہے کہ آپ حکومت آپ کی ہو تو آپ کو سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے تاکہ امن آپ کے ارد گرد، آپ کے حدود دربے کے پہ امن رہے آپ کے چاروں طرف، اور آپ اس میں ترقی کر سکیں۔ اور اسی طرح ہمیشہ سے جو عمران خان کا ایک سٹانس رہا ہے کہ میں کسی کی کرائے کی گن نہیں بنوں گا، یعنی دوسرے لفظوں میں کسی کی جنگ میں، پرائی جنگ میں میں نہیں گوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ عمران خان افغانستان کی جنگ کو پرائی جنگ کہتا رہا کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی، ہمیں اس میں کیوں گھسایا گیا، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ان اے وے ایک لحاظ سے یہ بات درست بھی ہے کہ کسی کی جنگ ہے تو وہ جنگ لڑے،
ہم اس جنگ کا حصہ کیوں بنے کہ اپنے آپ کو اپنے ملک کو برباد کریں؟ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں انٹرویو میں اس نے بڑی واضح کہی، لیکن آپ سنیں گے کہ حکومتی حلقے کے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور بار بار کہیں گے کہ سازش نہیں تھی، عمران خان نے مان لیا، عمران خان نے امریکہ کو یہ کہہ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، سازش تھی، اور عمران خان نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ اب اس قصے کو جانے دیں، یہ بات رہ گئی پیچھے، کیونکہ اب عمران خان آگے الیکشن کی بات کر رہا ہے اور وہی ہمارا فیوچر ہے، الیکشن ہوں گے اس کی بنیاد پہ، اور اس کی بنیاد پہ اگر حکومت بنتی ہے تو اس نے واضح کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہوگی، لیکن ایک باوقار طریقے سے ہوگی۔ ہم غلام اور آقا کا تعلق نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کی جنگ میں اس کی کرائے کی بندوق بنیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔